أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزلزال قرآن کریم کی ایک سورہ ہے اور قرآن کریم کی ترتیب میں 99 نمبر کی سورہ ہے. اس میں 8 آیتیں اور 1 رکوع ہے، اور یہ جمہور علماء کے نزدیک مدنی سورہ ہے، لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے. اس سورہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے قرآن کریم کی اس سورت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اذا زلزلت پڑھے تو گویا آدھا قرآن پڑھ لیا اس نے، یعنی 2 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. قل یا ایھا الکافرون کو 4تھائی قرآن بتایا ہے، اور قل هو اللہ کو 1/3 قرآن بتایا ہے. یعنی قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھے تو 1 قرآن کا ثواب، اور قل هو اللہ وہ 3 مرتبہ پڑھے تو 1 قرآن کا ثواب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھانا شروع کیا کہ یہ تم سورہ پڑھو. چنانچہ الف لام را والی صورتیں جو ہے کہا کہ تم پڑھا کرو. الف لام را کی صورتیں ہیں سورہ یونس ہے، اور جو ہے سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے. یہ سب صورتیں جو ہے الف لام را والی کہلاتی ہیں، کیونکہ ان کے شروع میں الف لام را ہے. تو اس نے عرض کیا کہ میں تو بہت بوڑھا ہوں، میرا دل بھی سخت ہے اور زبان بھی بہت موٹی ہو گئی ہے، تو مجھ سے اتنی لمبی لمبی سوریں پڑھی نہ جائیں گی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حامیم والی صورتیں پڑھا کرو. تو حامیم کی بھی صورتیں بہت سی ہیں. سورہ مومن ہے، سورہ فصلت ہے، سورۃ الشورى ہے، سورۃ الزخرف ہے، سورۃ الدخان ہے، سورۃ الجاثیہ، سورۃ الاحقاف. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ سب سورے جو ہے حامیم والی کہلاتی ہیں. تو اس نے پھر وہی عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور جو ہے میری زبان موٹی ہو گئی ہے، مجھ سے بڑا مشکل ہے پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک چھوٹی سی سورہ بتائی پڑھا کرو. وہ یہی سورہ زلزال ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها. وہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ وہ اس لیے پوچھ رہا تھا تاکہ میں ایسی سورہ پڑھوں، چونکہ اہل عرب معنی سمجھتے ہیں نا، تو وہ چاہ رہا تھا کہ میں ایسی سورہ پڑھوں جس سے میرا دل نرم ہو اور آخرت کی یاد تازہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو جو الف لام را والی ہے، جو حامیم والی ہے، اس میں قیامت کا منظر اور قیامت کی علامات اور آخرت میں ملنے والے جزا اور سزا کا بیان ہے. تو آپ نے فرمایا تھا وہ پڑھو. تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل ہے، تو آپ نے یہ والی بیان فرمایا. اس میں بھی قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے. یہ جو سورہ ہے سورہ زلزال جس کی تفسیر آج بیان ہو رہی ہے، یہ اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے. ہاں، قیامت کیسے آئے گی؟ جو قیامت آئے گی تو قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ 2 سور پھونکی جائے گی. پہلی سور کو کہتے ہیں نفخہ اولا، اور دوسری سور کو کہتے ہیں نفخہ ثانیہ. 2 سور پھونکی جائیں گی. تو زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها میں جو بیان کیا گیا ہے قیامت کا ہولناک منظر، وہ نفخہ ثانیہ ہے.
دوسری سور پھونکنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ قیامت کیسے قائم ہوگی اور کیسے آئے گی اس کا تذکرہ بہت جگہ قرآن میں جا بجا موجود ہے۔ ہاں، اسی میں سے دیکھیے یہ بھی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے انسانوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت ہی سخت ہے۔ زلزلے تو بہت آتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں برابر کہ فلاں جگہ آیا، ابھی جلدی ہی حال میں ترکی میں آیا تھا۔ تو یہ جو زلزلے آتے ہیں اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو جھٹکے چھوٹے چھوٹے اللہ کی طرف سے آتے ہیں تو یہ جھٹکے بڑے بھی ہو جائیں گے، ایک دن کہیں بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ پوری زمین کو جھنجوڑ دیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں۔ چنانچہ اس میں ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجوڑ دی جائے گی، سخت طریقے سے ہلا دی جائے گی، ہاں بہت زبردست بھونچال آئے گا پوری دنیا کے اندر۔ اور پھر جب زمین کو ہلایا جائے گا نا تو خود قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی۔ جیسے عورت کے پیٹ کے اندر حمل ہوتا ہے وہ باہر پھینک دے گی، جب زلزلہ آئے گا قرآن نے منظر کشی کی ہے، ایسے ہی زمین سب کچھ باہر پھینک دے گی۔ اور زمین کے باہر پھینکنے کا دو مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ زمین میں ہم لوگ مردوں کو دفن کرتے ہیں تو سارے مردوں کو وہ باہر پھینک دے گی، اور ایک مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر لوگ دفینے رکھتے ہیں، بہت کچھ چھپائے رہتے ہیں، تو وہ زمین باہر پھینک دے گی۔ اور یہ مطلب بھی ہے کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے ہیں، جیسے دھیرے دھیرے تحقیق ہو رہی ہے، زمین کے اندر المونیم ہے تو زمین کے اندر کوئلہ ہے تو زمین کے اندر سونا ہے اور بہت سی دیگر دھاتیں ہیں زمین کے اندر، تو زمین وہ سب کچھ پھینک دے گی۔ اور یہ ایسا اس لیے ہوگا تاکہ جو لوگ مال کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں یا مرے ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ان دفینوں کا کیا حال ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ فلاں گاؤں میں فلاں جگہ فلاں زمین میں 5 ڈیگ جو ہے موجود ہے، اور جو ہے وہ ایک بلی مانگتا ہے وہاں کا جن، اگر کوئی دے دے تو وہ 5 ڈیگ نکل جائے گی۔ کہیں پہ لوگ کہتے ہیں، ہم سے بھی کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ عامل بتا دیجئے، سمجھ میں آئی بات کہ عامل بتا دیجئے تو وہاں سے نکل جائے۔ تو لوگوں کا یہ خیال ہے آج بھی کہ زمین کے اندر دفینے موجود ہیں، اور اس کو نکلوانے کے لیے عامل سے کوشش بھی کرائی جاتی ہے، اور عامل لوگ لالچ میں جاتے بھی ہیں، اور بھاگنے کا راستہ پتہ ہے ان کے پاس کیا ہوتا ہے، کیسے بھاگتے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں ناکام ہو گئے تو کہتے ہیں کہ اس میں جو جن بیٹھا ہے وہ تم میں سے کسی ایک کی جان مانگ رہا ہے۔ سمجھے؟ تو جب یہ بات کہتے ہیں تو ان لوگ کہتے ہیں رہنے دو بھائی، چھوڑ دو، تو عامل اپنی عزت بچا کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ سب دھوکہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، اور یہ سب حقیقت قیامت کے دن جو ہے جب نفخہ ثانیہ ہوگا تو سب ظاہر ہو جائیں گی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ زلزلے کا نقشہ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی جو ہے پہلی اور دوسری آیتوں میں کھینچ رہے ہیں کہ وہ زلزلہ ایسا سخت ہوگا کہ تم اس دن دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائے گی، چاہے انا ہو اور چاہے ماں ہو، بچوں کو دودھ، یعنی اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ مطلب ماں اور بیٹے کے درمیان، خصوصاً بیٹا جب شیر خارگی کے زمانے کا ہو، یعنی چھوٹا ہو، دودھ پیتا بچہ ہو،
تو کتنی ماں کو محبت ہوتی ہے، لیکن زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ اس کو چھوڑ کر بھاگے گی، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو دیکھو گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، کہ ایسا لگے گا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں، یعنی جس طرح نشے میں آدمی ڈھنگلاتا رہتا ہے تو ان کو نشہ نہیں ہوگا، بلا نشے کے وہ ڈھنگلا رہے ہوں گے، وہ خوف و ہراس سے یا آنے والی مصیبت کو سوچ کر۔ آپ دیکھیے کہ آدمی لاغر ہو جاتا ہے آنے والی مصیبت کو سوچ کے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ ڈھنگل رہے ہوں گے، خوف کی وجہ سے ڈھنگل رہے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا یہ عذاب جو ہے بڑا سخت ہوگا۔ جب زمین اپنے دفینوں کو اگلے گی اور مردوں کو اگلے گی تو اس وقت جو ہے کافر بھی اور دوسرے لوگ بھی وہ کہیں گے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ سب چیزیں کیوں اگل رہی ہے، یعنی بڑے تعجب سے کہیں گے وہ کہ یہ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ پہلی بار دیکھیں گے وہ لوگ۔ ابھی تو زلزلہ آتا ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ زمین میں چلا گیا آدمی، دفن ہو گیا، زمین پھٹ گئی، لیکن اس وقت دیکھیں گے لوگ زمین سے باہر آ رہے ہیں، تو یہ آپس میں کہیں گے لوگ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ اس کو کیا ہو گیا۔ اور زمین صرف اتنا ہی نہیں کرے گی بلکہ زمین چلا کر کتائے گی کہ اس زمین پر یہ گناہ ہوا تھا اور اس زمین پر یہ عبادت ہوئی تھی۔ یومئذ تحدث اخبارها، وہ ساری خبر بیان کر دے گی۔ ابھی اس زمانے میں بہت آسانی ہو گئی ہے لوگوں کے جرم اور ان کے کرائم کو پکڑنا، سی سی ٹی وی سے پکڑ لیتے ہیں، لوکیشن ٹریس کر کے پکڑ لیا جاتا ہے، اور جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے اندازہ لگا لیا جاتا ہے اور اس تک پہنچ جاتا ہے آدمی، لیکن پھر بھی بہت جگہ لوگ ناکام رہتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی جو مشین ہے، جو وہ ہمارے گناہوں اور نیکیوں کا ایکسرے لے رہی ہے، جو سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو رہا ہے خدا کے سی سی ٹی وی میں، وہ سب زمین اس دن بتا دے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلے بھی بتا دے گی اور روز محشر بھی بتا دے گی۔ حالانکہ لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے گناہ کیا ہوگا، جرم کیا ہوگا، وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دن ان کے زبان پر اور دل پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء وات کریں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، کہ ہاتھ اور پیر بولیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں سورۃ الزلزال کے ذریعے کہ دیکھو سنبھل کے گناہ کرو، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں گناہ سے باز آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو۔ قرآن نے زمین کے پھٹ جانے کی منظر کشی بہت جگہ کی ہے، اور اسی 30ویں پارے میں جو اما پارہ کہلاتا ہے، اس میں کئی صورتیں ایسی ہیں جس میں زمین کے پھٹ جانے کا ذکر ہے۔ اذا السماء انشقت، جب زمین پھٹ جائے گی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب یہ زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اس میں جو کچھ ہے وہ اسے باہر پھینک دے گی۔ گویا سورۃ الزلزال میں جو کچھ ہے وہ تفصیل سے سورہ انشقاق کے اندر موجود ہے، ایسے ہی یہاں پہ اذا السماء انشقت میں ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، ایسے ہی ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ،
اور جب ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی سمندر بھی خشک ہو جائے گا، پانی وانی اس میں کچھ نہیں ہوگا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، یعنی مردے باہر آ جائیں گے، جو یہاں پہ کہا نا کہ سورہ زلزال میں کہ زمین اپنے دفینے کو باہر پھینک دے گی، تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، کہ قبریں جو ہے اپنے مردوں کو باہر کر دیں گی۔ پھر آگے ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، اور جب ستارے بھی ٹوٹ کر گر جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیا جائے گا، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ 10 ماہ کی اونٹنیاں اپنے 10 ماہ کے حمل کو ضائع کر دیں گی، جانور جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگے پھریں گے، سب ایک جگہ جنگل میں جمع ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی کسی کو کوئی بچا نہیں پائے گا، سب کے اوپر موت طاری ہوگی۔ حدیث میں بھی ہے کہ الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، یہ جو چاند اور سورج ہے نا، یہ جو روشنی دیتے ہیں، دن میں سورج اور رات میں چاند، تو ایک دن یہ سب بے نور ہو جائیں گے، ان کے اندر کوئی روشنی نہیں ہوگی، سب بے نور ہو جائیں گے۔ وہی جو بے نور ہوں گے نا، وہی قیامت کا منظر ہوگا، وہی قیامت کا منظر ہوگا، پھر اس وقت کوئی توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کا منظر دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، اور جو ہے اذا الشمس کورت، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سب صورتیں پڑھا کریں، یعنی وہ پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے۔ جب یہ سب پڑھے گا وہ، تو اس کی آنکھوں کے سامنے جو ہے قیامت کا منظر آ جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے، یقبض اللہ الارض یوم القیامہ، اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، ایک ہاتھ میں جو ہے زمین اور ایک ہاتھ میں آسمان کو اللہ تعالیٰ لپیٹ لیں گے، اور پھر اس دن فرمائیں گے کہ انا الملک این ملوک الارض، انا الملک این ملوک الارض، کہ میں اس وقت بادشاہ ہوں، دنیا کے تمام بادشاہ کہاں گئے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جھنجھوڑیں گے جو لوگ یہاں پہ دنیا میں اپنی بادشاہت کو لے کر یا اپنی دولت کو لے کر اکڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اکڑ کو اس دن بھی نکالے گا، اور وہ قادر ہے مرنے سے پہلے بھی لوگوں کی اکڑ نکالنے کے لیے۔ دیکھ لیجئے آپ، دنیا بھر میں جہاں کہیں جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کہتے ہیں جہاں الیکشن ہوتا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت جو ہے کوئی 10 سال، کوئی 20 سال، کوئی 15 سال، کوئی 5 سال کے بعد الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، تو ایک کی اکڑ جاتی ہے، ایک کی اکڑ واپس آتی ہے، کوئی سبق ایک دوسرے سے نہیں لیتا ہے۔ ایسے ہی انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی اکڑ کو ختم کرتے ہیں۔ جہاں پہ جمہوری حکومت نہیں ہے، بادشاہی نظام ہے، جیسے سعودی وغیرہ، تو وہاں کے بادشاہ، کون بادشاہ زندہ رہا ہے اور کون سا بادشاہ ایسا جو زندہ رہے گا؟ سب کو مرنا ہے، اس لیے انسان کو اپنی دولت پر اکڑنا نہیں چاہیے۔ اور ایک بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ انسان کبھی انسان پر اکڑتا ہے وہ تو چھوٹا جرم ہے، لیکن کبھی کبھی انسان اللہ کے ساتھ اکڑتا ہے، یہ بڑا جرم ہے۔ جیسے فرعون اکڑا تھا اللہ کے ساتھ، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اور فرعون نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنے وزیر حامان سے کہ سیڑھی لگاؤ، دیکھو موسیٰ کا رب کہاں ہے، تاکہ تیر چلا کے مارا جائے، سمجھے آپ؟ تو اللہ سے مقابلہ جو ہے کسی انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی قرآن کی تعظیم کرنا چاہیے، حدیث کی تعظیم کرنا چاہیے، مسجد کی تعظیم کرنا چاہیے، امام کی تعظیم کرنا چاہیے، حافظ قرآن کی تعظیم ہونا چاہیے، ان سب کی عظمت دلوں میں ہونا چاہیے۔
لوگوں کے دل سے قرآن کی عظمت نکلتی جا رہی، مسجد مدرسے کی عظمت نکلتی جا رہی، ایمان سے لوگ خالی ہوتے جا رہے ہیں، ایمان کی عظمت ہی نہیں رہ گئی ہے۔ ہاں، بہت سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی ایمان سے خارج ہو رہے ہیں روزانہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ عظمت ایمان ہمارے دل سے نکل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ دعا مانگی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو جو ہے خراب نہ کریے اے اللہ۔ جب ہدایت مل گئی ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے ہیں، تو پھر اسی پر ہم کو کیا رکھیے؟ قائم و دائم رکھیے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوگا اور وہ بہت ہی خطرناک، ہولناک، دہشت ناک، عبرتناک منظر ہوگا، تو آپ ہم کو اس سے نجات کا کوئی طریقہ بتائیے، کوئی تسلی کی بات بتائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخفف علی المومن حتی یکون علیہ کالصلاۃ المکتوبہ، کہ یعنی مومن کے لیے اس دن اللہ کے سامنے اتنی ہی دیر کھڑا ہونا ہوگا جتنا کہ ایک فرض نماز میں انسان کھڑا ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس دن جو 50,000 برس کے برابر ہوگا ایک دن، وہ دن مومن کے حق میں جو ہے ایک نماز کے بقدر ہوگا۔ 10 منٹ 15 منٹ جو بھی نماز میں لگتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگی؟ تخفیف ہوگی۔ اس لیے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ ایسے وہ مومن ہو جائیں کہ جس دن جو ہے ہمارے لیے زیادہ مشقت وہاں پہ پیش نہ آئے۔ اور دیکھیے، جب سور پھونکا جائے گا، قرآن میں ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، کہ جب سور پھونکا جائے گا پہلی تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا، کوئی نہ بچے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر دوبارہ جب سور پھونکی جائے گی تو پہلی سور میں تو سب مر جائیں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ابھی سے مرے ہوئے ہیں، مطلب آہستہ آہستہ مر رہے ہیں اور دفن ہو رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے پہلی سور کے وقت زندہ رہ جائیں گے جب اللہ دنیا کو ختم کرنا چاہیں گے، تو وہ لوگ بھی جو ہے مر جائیں گے۔ پھر ان سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، وہ کھڑے ہو جائیں گے اچانک اور ایک دوسرے کو دیکھیں گے تعجب سے۔ تو ان دونوں سور کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ 40 سال کا فاصلہ ہوگا، یعنی پہلی سور اور دوسری سور کے درمیان 40 سال لگیں گے، اتنے تک لوگ پڑے رہیں گے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ ختم ہو جائیں گے، کوئی بچے گا نہیں، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو بچی رہ جائیں گی۔ ان میں نمبر 1 ہے عرش اللہ کا، نمبر 2 اللہ کی کرسی ہے، نمبر 3 جنت ہے، نمبر 4 جہنم ہے، نمبر 5 انسانوں کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور نمبر 6 روحیں ہیں انسانوں کی، اور نمبر 7 لوح محفوظ ہے، اور نمبر 8 قلم ہے جس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیر لکھا کرتے ہیں۔ یہ 8 چیزیں اس دن فنا نہیں ہوں گی۔ اب قرآن کی آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گا، تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کے ہلاک ہونے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ ختم ہو جائیں گی، اور جس کے ہلاک ہونے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا ہے وہ ہلاک نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے ہولناک منظر سے محفوظ فرمائے۔ اشرقت نفسی بنور من فؤادی حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد